کہ آپ نے والدین کی دعائیں لینی ہیں. آپ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیں اور کتنے نفل کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ کے بول والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، والدین آپ سے ناراض ہیں، تو پھر اللہ بھی صاف صاف کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اور 850 کروڑ جس میں کئی پریزیڈنٹس، کئی پرائم منسٹرز، کئی بزنس انٹرپرینرز، یہ سب جڑ جائے آپ کی مدد کے لیے، اور اللہ ناراض ہے، آپ کو لے آ کر پیڈسٹل اونچے تخت پر بھی بٹھا دے، آپ کی کچھ پل کی کامیابی اس دنیا میں رہے گی، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کچھ نہیں ہو جب اللہ ناراض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی آسام کے نوجوان تشریف فرما ہیں، میں تہہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب خاموشی اختیار کریں. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے آخر میں موقع ملے بات کرنے کا، اور بہت کم موقع ملے، کیونکہ 2 دن سے میں شدید بیمار ہوں. کیونکہ سری نگر میں 3 دن رہ کر آیا، وہاں سے بہار کی گرمی، حیدرآباد کی گرمی، جھارکھنڈ کی گرمی، پھر جودھ پور کی گرمی، یہ سرد گرم ہے. مجھے انفیکشن ہوا ہے، اور تھروٹ انفیکشن بھی اور سردی بھی ہوئی ہے، اور اینٹی الرجی ٹیبلیٹس میں غنود کی بہت ہوتی ہے، تو میں نے رات میں بھی اور صبح بھی گولی کھایا، اور اس میں نیند کی غنود کی بہت ہوتی ہے. تو جس جوش میں تقاریر اکثر کرتا ہوں، شاید اتنا جوش آج مجھ میں آپ کو نہیں دکھے گا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. یہ آسام اسٹیٹ ہندوستان کے کونے میں ہے، لیکن میرے دل کے بیچوں بیچ بستا ہے یہ آسام. میپ میں اگر آپ دیکھتے ہو تو آسام بالکل کونے میں نظر آتا ہے، لیکن منور زبان کے دل کے بیچوں بیچ ہے. وہ بیچوں بیچ اس لیے ہے کہ 2003 سے 2006 تک میں فارمیسسٹ ایک ہاسپٹل میں جاب کیا کرتا تھا، اور رات میں انگریزی زبان سیکھتا تھا. تو ویسے تو 3 مہینے کا کورس ہوتا، لیکن ابا جان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اس 3 مہینے کے کورس کو 3.5 سال تک پڑھتا رہا. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہم کچھ پلان کرتے ہیں اور اللہ کچھ پلان کرتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ اعلیٰ ہوتی ہے، سپیریئر ہوتی ہے، سپریم ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے جاب چھوڑ دی ہے، گورنمنٹ جاب بھی ملی مجھے، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. اور جاب چھوڑ کر میں جب ٹیچنگ لائن میں آیا، ٹیچر بنا 2007 میں. 2007 سے 2016 تک پورے 10 سال میں انگریزی پڑھاتا رہا. اور 2017 میں مولانا بدرالدین اکمل صاحب نے مجھے فون کیا، ایک لڑکی کی اسپیچ سن کر، میری تقریر سن کر نہیں، ایک لڑکی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر اسپیچ دی تھی اروند کیجریوال صاحب کے پریزنس میں، گڈ لیڈر، آئیڈیل لیڈر اور گڈ گورننس میں. تو وہ مولانا بدرالدین اکمل صاحب کو اتنا پسند آئی اسپیچ، وہ فوری مجھے فون کیا، اور فون کر سب سے پہلا جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے 10 سال پہلے کیوں نہیں ملے، مجھے اچھے لوگوں کی تلاش ہے. تو آپ نے کہا فوری آپ جہاں بھی ہیں آپ ہو جائے آسام تشریف لے آئیے. تو میں آسام گیا، وہاں پر ورکشاپ کیا. تو وہاں میں نے لڑکیوں کو ایک اسپیچ دی تھی ہاسٹل گرلس کے لیے. ایسے دہاڑے مار کر رو رہی تھی لڑکیاں وہ اسپیچ سن کر، اور پورے دنیا کے کنٹریز، شاید کوئی کنٹری بچا ہوگا، وہاں سے مجھے کالز آئے. تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا، اس میں آسام کا بہت بڑا حصہ ہے، اور مولانا بدرالدین اکمل صاحب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اور اسی ورکشاپ کے ختم پر، کانوکیشن پر
میں نے ایک ڈبیٹ رکھا مدر اور فادر پر، اور وہ جلالیہ مدرسے کے شیخ الحدیث شمس الدین صاحب کی بٹیا اور ایک کریم گنج سے ہی ایک لڑکی، ایک مدر اور ایک فادر کو فیور کر رہے تھے۔ وہ جہاں تک میرا علم ہے قریب 20-25 کروڑ لوگ اس کو دیکھے ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر۔ تو یہ جو ٹیچر سے میں اسپیکر بنا ہوں اس میں آسام کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ بیماری کی حالت میں اسٹیج پر کھڑا ہوں اور امیر شریعت شیخ حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ جو امامہ پہنایا گیا، تو وہ جو امامے کی گرمی ہے میرے ٹیمپریچر کو نارمل کر دیا، پسینے چھوٹ گئے تو بخار اتر گیا الحمدللہ۔ یہ دراصل یہ جو اسٹیج ہے یہ طلباء کے لیے ہیں جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور علماء کا اسٹیج ہے، لیکن یہ مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دعوت برکاتہم کا جگر ہے جو میرے جیسے اپنے ٹیچر کو لے کر گھوم رہے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے میں مجھے لے جا رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جا کر 3 وہاں کے کنٹریز میں میں نے اسپیچز دیے، اور یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز کے سب مدارس میں میرے آپ نے لیکچرز رکھے۔ یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر مجھے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کے بڑے عاشق ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی بات بھی سن کر اگر وہ بدل جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے، کیونکہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ کس کی گود سے بدلتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، انسان میں بدلاؤ آنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ جگر آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا ادارہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ، یعنی جس میں 10,000 طلباء پڑھتے ہیں اور 100 ادارے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ جیسے اپنے ٹیچر کو ایسا موقع دیتے ہیں، میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ہر پلیٹ فارم سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین محفل ہے، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا دو بھی ثواب ہے۔ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، یا قابل ٹیچر بننا یا قابل لیڈر بننا، اس کے لیے میں نے تو سمجھا ہے، اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب میسج آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میسج کا کمینڈ آیا، حکم آیا کہ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرس کو دین سکھائیے، اسلام کا میسج پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق اپنے گھر کے فیملی ممبرس کو دین کا میسج پہنچایا۔ پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے کہ ابھی آپ اپنے خاندان کے ممبران کو یہ دین کا میسج پہنچائیں، تو وہ دین کا میسج پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد، یعنی اس وقت میں چھپ چھپ کر دشمن اسلام کا غلبہ تھا، ان سے ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر بڑے حفاظت سے اپنی جانیں بچاتے ہوئے دین کے میسیجز کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا میسج آیا، ابھی چھپ چھپ کر نہیں، ابھی اللہ اعلان آپ نے میسج کنوے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ کے ممبران کو، وہاں کے رہنے والے باشندوں کو جمع کیے اور پہاڑی کے اوپر، چوٹی پر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام مکہ کے باشندوں سے سوال کرتے ہیں کہ how did you find me all these days؟ ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو؟ ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو؟ تو آپ سارا مجمع بیک وقت آواز گونجتی ہے کہ الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور ہم نے آپ کو ایماندار، آنےسٹ پایا ہے، لوئل پایا ہے۔ اگر وہ بیک وقت میں سارے لوگ منور
آپ الصادق ہے، نبی ہے، یا دنیا میں 850 کروڑ لوگ اس وقت جی رہے ہیں، ان کی تعریف کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دل میں سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے اس جواب سے۔ اس وقت میں وہ اپنا امتحان لیے، جو اس دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں، جو عوام کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو کر خود کا امتحان لیا۔ تاریخ سننے کے لیے تو سب لوگ تیار ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو خاموشی سے سر نیچے رکھتے ہیں، لیکن مزہ تو دل میں آتا ہے سب کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، خوش نہ ہوئے لیکن اپنا امتحان لیے۔ وہ کیسا لیے؟ سوال کر کے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو گے، پھر آواز دوں گی کہ ہم نے آپ کے مبارک منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، ہم بالکل آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو، یعنی اپنی بات کو رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بات رکھنی تھی اللہ کی، لیکن اللہ کی بات رکھنے سے پہلے آپ نے کیا رکھا؟ بتائیں سب لوگ، اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنی کیریکٹر کو رکھا۔ تو دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے یا پھر لیڈر بننا ہے، تو سب سے پہلے مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو بنانا بہت ضروری ہے۔ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ بہت ٹیلنٹڈ بنا سکتا ہے، اس کو کئی ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے مقبولیت نہیں ملتی ہے انسان کو۔ آج دنیا میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن مقبولیت کس سے ملتی ہے؟ اخلاق سے، کیریکٹر سے، اپنی ذات کو بنانا ہے۔ جو بھی طلبہ یہاں تشریف فرما ہے وہ کل کے فیوچر لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کل کے زبردست ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کل کے زبردست مقرر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری اس چھوٹی سی بات کو آپ لوگ اپنی دل میں بٹھا لیں کہ آپ نے لائف میں کچھ بننا ہے تو پہلے اپنی ذات کو بنائیں، اس کے بعد جب آپ اپنی بات رکھتے ہو تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور وہ بات لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہاں تشریف فرما سبھی طلبہ اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ ریسرچ کہتا ہے، طلبہ پر ریسرچ کیا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ پورے 100% کانسنٹریشن کے ساتھ کلاس روم میں کتنی دیر لیکچر سن سکتا ہے۔ تو بڑا ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ 7 منٹ سے زیادہ کوئی لیکچر نہیں سن سکتے۔ 7 منٹ کے بعد دماغ منتشر ہو جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ڈیویٹ ہوتا ہے، خیالات کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں 7 منٹ نہیں، آپ لوگ 12 بجے جمع ہوئے ہیں نماز کے لیے، تو 12 سے لے کر آپ 3:45 ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں جو بیٹھے 4 گھنٹوں سے سلام کرتا ہوں میں، آسان چیز نہیں ہے۔ بالخصوص یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بندہ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ 4 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں بڑے اطمینان سے، صبر سے آپ لوگ لیکچرز بھی سنے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ بھی کیے ہیں، جو طلبہ نے انعامات پائے ہیں یہاں پر۔ 2 سال قبل مولانا بدرالدین اکبر صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مجھے آسام کے کم از کم 10 جگہوں پر لیکچرز رکھنے ہیں، بہت ڈیمانڈ آ رہا ہے اور میں بس بیٹھا رہوں گا اور آپ بات کریں۔ ایسے 10 جگہوں پر میں لے جاؤں گا، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ گئی، بالخصوص مولانا حذیفہ صاحب استانی دامت برکاتہ کے ساتھ میں جب سے جڑا تب سے اتنا مصروف ہو گیا کہ دن رات کیسے گزرتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کبھی 3 بجے سو کر صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، پھر سفر پہ نکل جاتے ہیں اور میں تھک جاتا ہوں، لیکن حضرت تو کبھی تھکے ہوئے نہیں پاتا ہوں میں۔ تو آپ سے بھی مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے، تو میں دور دراز سے آئے آسام کے تمام نوجوانوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں
جو وعدہ میں نے مولانا بدرالدین اکبر صاحب سے کیا تھا 1.5 سال قبل، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہاں آ نہیں پایا، لیکن بہت جلد انشاءاللہ کم از کم 5 جگہ ضرور میں آصاب کے حصوں میں یا 10 جگہ انشاءاللہ آؤں گا، اور تمام ینگسٹرز کو جمع کر کے میں بہت تفصیل سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ میں ضرور لیکچرز دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ آج سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ احمد بھائی بھی ہیں، وہ حضرت نے آپ کو امیر بنایا جماعت کے، تو جب وقت ہو جاتا ہے وہ یہاں آ جاتے ہیں، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے اسپیچ ختم کرنا ہے، تو جیسے 4 بجتے ہیں آپ ادھر آ جائیں پلیز، آپ سے گزارش، تاکہ وقت پر اثر کے نماز سب بتا کر لیں۔ میں تمام جتنے بھی نوجوان طلبا ہیں اور دور دراز سے جو مجھے سننے آئے ہیں، ان سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوا، آپ کی زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے، اس کا تعلق کامیابی سے کچھ نہیں ہے۔ آپ کتنے قرض میں ہیں، آپ کتنے پریشانی میں ہیں، آپ کون سے سلم میں رہتے ہیں، آپ پر کتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر کتنے چیلنجز ہیں، کتنے آبسٹیکلز ہیں، کتنے ہارڈ شپس ہیں، کتنے ہنڈرنسز ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے پرابلمز، ڈیفیکلٹیز آپ کے زندگی میں ہیں، اس کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان کو کوئی بھی فیلڈ میں اگر آپ چاہتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ارادہ، نیت۔ جب انسان میں مصمم ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی ایسا مصمم ارادہ جو اس کو دن رات محنت کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، کبھی بوریت نہیں ہو رہی ہے اس کو، تو وہ ارادہ سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اب یہاں بہت سے بڑے خواب آپ لوگوں نے بھی دیکھ رکھے ہیں، اس دنیا میں کئی سارے پرندے ہیں، جانور ہیں، کتنے سارے جانور ہیں، اس میں ایک مچھلی بھی ہے، ابھی میں نے پڑھا 500 سال وہ مچھلی کا لائف سپین ہے، 500 سال جی رہی ہے، اور جو 500 سال مچھلی جی رہی ہے، کیا اس مچھلی میں خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ڈریمز ہیں، گولز ہیں، ایمبیشنز ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ وہ زندگی کیسے گزار رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، وہ کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیکسٹ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن بہت سے انسانوں کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاؤں گا، میں روز 3 چائے پیتا ہوں، آج 1 ہی چائے ہوئے، پروگرام ہوتے ہی پہلے میں چائے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ انسان کے ذہن میں چلتا ہے، یہ جانور اور پرندے کے ذہنوں میں نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے دماغ دے کر بھی تالا ڈال دیا۔ سارے جانوروں میں، مچھر میں 4 دماغ ہوتے ہیں، انسان کو تو ایک ہے، لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے ان کو۔ اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت۔ یہ سب میں ہے، افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں تو اس پر بھی محنت نہیں کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ارادے کے بعد اچھے ادارے کی تلاش کرنا، کیونکہ اچھے ادارے میں آپ کو اچھے اساتذہ ملیں گے، وہ اساتذہ جن کے پاس میں ایکسپیرینس ہے، جن کے پاس میں ایفیشینسی ہے، جن کے پاس میں انتھوزیازم ہے، ایسے جو کوالٹیز ہیں، وہ اساتذہ کے زیر نگرانی آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور مزہ آتے رہے گا آپ کو، ان کا تجربہ آپ کو بہت مدد کرے گا۔
تو جو جس لائن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، منزل کو چنا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں ارادہ ہونا مصمم، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا ارادہ تلاش کرنا۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ this world has shrunk into a global village، یہ دنیا ایک ولیج کی طرح سمٹ گئی ہے۔ اتنا آسان ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا یا ایک دوسرے کے سے ملاقات کرنا، یا دیش کے اس کونے سے اس کونے تک یا پھر کنٹریز کے سیر کرنا بے حد آسان ہو گیا، جو 200 سال پہلے آسان نہیں تھا کمیونیکیٹ کرنا۔ لیکن آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور خود آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ بھی جا سکتے ہیں، اتنا آسان ہوا ہے۔ تو یہ ادارے تلاش کرنا گویا بہت آسان ہو گیا۔ اسی لیے حدیث علماء سے میں نے سنا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو چین جائے گا۔ اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے ادارے تلاش کرنے میں آپ کو دیش بھی اگر چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ آپ ہی کے گاؤں میں بیٹھ کر ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کو قربانی دینا بے حد ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیش 1,24,000 پروفیٹس آئے اس روئے زمین پر، جن کے کہانیاں، جن کے قصے، جن کے سٹوریز آپ سنیں گے تو سب کی زندگی میں آپ کو یہ قربانیاں پائی جائیں گی۔ سب نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو کامیابی کی سیڑھی قربانی ہے۔ جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بنا قربانی دیے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قربانی دینا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، محلے کو چھوڑنا، گاؤں کو چھوڑنا، اور تعلیم کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے آپ کو جانا ہے، اور تعلیم اور سکلز آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ 2 چیزوں کے علاوہ اور مزید بھی چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے والدین کی دعائیں لینی ہیں۔ آپ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیں اور کتنے نفل کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ کے بول والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، والدین آپ سے ناراض ہے، تو پھر اللہ بھی صاف صاف کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ اور 850 کروڑ جس میں کئی پریزیڈنٹس، کئی پرائم منسٹرز، کئی بزنس انٹرپرینرز، یہ سب جڑ جائے آپ کی مدد کے لیے، اور اللہ ناراض ہے، آپ کو لے آ کر پیڈسٹل اونچے تخت پر بھی بٹھا دے، آپ کی کچھ پل کی کامیابی اس دنیا میں رہے گی، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کچھ نہیں ہو جب اللہ ناراض ہے۔ تو یہاں میں پورے ہندوستان میں گھوم کر ورکشاپس کرتا ہوں، 10 میں 7 پیرنٹس کو پریشان کرتا ہوں۔ 10 میں 7 دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہیں پیرنٹس قصے سنا کر، ایسے قصے کہ میری بچی اردو میں کالج جاتی ہے، گلوز پہنتی ہے، آئی پاڈس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہی لڑکی کے بارے میں جب دوسرے محلے کے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو دل پر کیا صدمہ گزرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ شروع میں تو میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں میری بچے ایسا نہیں کر سکتی، محلے والوں سے لڑ لیا میں نے، لیکن اس کے بعد جب وہ لا کر ویڈیوز دکھائے کہ پارک میں فلانے بچے کے ساتھ میں، ہوٹل میں فلانے بچے کے ساتھ میں، بائک پر فلانے بچے کے ساتھ میں، 3 5 بوائے فرینڈز رکھ لی آپ کی بچی، اور میری آنکھوں سے میں نے دیکھا، سر دہاڑے مارتے ہوئے رویا میں، اور اسلام اجازت دیتا میں اسی پر خودکشی کر لیتا۔ کبھی میں نے نہیں سوچا، اس لیے میں لڑکیوں کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو کہتا ہوں جب تک آپ کی نظر نیچے رہے گی سڑکوں پر جب آپ چلتے ہو، تب تک آپ کی والدین کی نظر اوپر رہے گی، فخر سے روڈ پر چل پاتے ہیں لوگ۔ آج یہ حال ہے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان بچے، نوجوان بچیاں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، والدین کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اور علم نہیں ہے، ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ مصروف اپنے زندگی میں ماں باپ ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، اچھے یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچے جا کر کیا رہے ہیں یہ والدین بے خبر ہے اس سے۔ اسی لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ہر اسٹیج سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 آنکھ آپ کو دیے ہیں، تو ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ نظر رکھیں اپنے بچوں پر۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے ارادہ ہونا، پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ادارہ تلاش کرنا، پھر والدین کی دعاؤں سے آپ نے علم حاصل کرنا، یا جو لائن میں بھی آپ بزنس میں کام کر رہے ہو والدین کی دعائیں بھی ڈھونڈنا اس میں، تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ تینوں کے ساتھ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بڑے غور سے سننا آپ لوگ، اگر کوئی والد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، فضیلت الشیخ ہے، لیکن اس کا بچہ کالج میں جا کر 3 ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے، عموماً ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں، 40 بچوں میں ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سارے 40 بچوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے، جانتے ضرور ہے ایک دوسرے کو، لیکن جو یاری لگاتے ہیں نا تو 3 بچوں سے یاری ہوتی ہے۔ اور وہ 3 بچے اگر زانی ہے، شرابی ہے اور مزید گناہوں میں ملوث ہے تو والد تو بڑے دیندار، اب ایسے دیندار والد کا بچہ بھی جا کر وہ 3 بچوں سے دوستی اگر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ والد بھی نہیں ہو سکتا ہے، صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں man is known by the company he keeps۔ آپ کے دوست کو بلاؤ، میں دوست سے بات کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے۔ یہ صحبت بڑی خطرناک چیز ہے، it can make you and at the same time it can break you۔ یہ آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے، یہ آپ کو گرا بھی سکتی ہے، یہ آپ کو بلندیوں پر پہنچا بھی سکتی ہے۔ یہ دوستی جو بچے کرتے ہیں بالخصوص 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، 11ویں جماعت میں، 12ویں جماعت میں، یا 12ویں جماعت کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے جو جاتے ہیں تو نیا کالج ہوتا ہے، نیا سما ہوتا ہے، نیا جوش ہوتا ہے، اور وہ نیا جذبے کے ساتھ نئے کالج میں، نئے سما میں قدم رکھتے نوجوان بچے، جوش آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ جوش میں جا کر 40 بچوں میں تلاش کیے کہ میرا وقت کس کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ آپ عیدیں پر کپڑے خریدتے ہو تو 10 دکانوں میں جا کر اس کو چھوتے ہو، اس کو پکڑتے ہو، اس کو محسوس کرتے ہو، اس کو پہنتے ہو، ایک فوٹو کھینچتے ہو، اپنے دوست کو بھیجتے ہو، مشورہ لیتے ہو کہ یہ شرٹ کیسا لگ رہا ہے، مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اور وہ شرٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے جنت دوزخ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس ایک شرٹ آپ پہنتے ہو بمشکل 1 سال یا 2 سال، لیکن 10 لوگوں سے آپ مشورہ کر رہے ہو، 10 دکان میں جا کر بھی آپ کبھی واپس لوٹتے ہو کہ مجھے ایک شرٹ بھی پسند نہیں آ رہا ہے، میں گوہاٹی جاؤں گا تو تب لوں گا، میں کولکاتہ جاؤں گا تو تب لوں گا، 4 مہینے کے بعد ممبئی جانا ہو رہا ہے، وہاں جا کر میں شاپنگ کروں گا۔ شرٹ کے لیے آپ ممبئی جانے کے لیے تیار ہیں، کولکاتہ جانے کے لیے تیار ہیں، صبر کر رہے ہو کہ وہاں جا کر میں لوں گا، لیکن جب ایک دوست کو سلیکٹ کرتے ہو آپ تو ان میں آپ نے کوالٹیز دیکھنا ہے کہ اس سے میری دوستی ہو رہی ہے، اس سے میں نے یاری لگانا شروع کر دی ہے، کیا یہ گاڈ فیئرنگ ہے، کیا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جا کر کبھی مؤذن سے بھی پوچھنا اس محلے سے، جس محلے سے آپ کا دوست تعلق رکھتا ہے اس مؤذن سے جا کر پوچھنا کہ مؤذن صاحب یہ بندے سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ آپ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ اور مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جمعہ ہے، صرف جمعے کو آتا ہے، تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ اب مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ نے کوالٹیز دیکھنا اپنے فرینڈز میں کہ یہ گاڈ فیئرنگ ہے، نہیں اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اسی سے آپ کی زندگی سنورتی ہے۔ آپ 15 سال ہے، آپ 11th 12th میں نئے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہو،
تو 2 سال میں یا تو آپ کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی. ایک قصہ میں ہمیشہ سناتا ہوں. میرا اسٹوڈنٹ ہے 10ویں جماعت میں 98% لے آیا ہے, 11ویں جماعت میں 97 اور 12ویں جماعت میں 96% لے آیا ہے. اور اس کے والد اس کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ نیٹ راجستھان کوٹا, جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں نیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہاں لے آ کر اس کو ٹریننگ دلاتے ہیں. یعنی وہ آلموسٹ طے شدہ لڑکا کہ ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے اس کو. اور اس کے والد نے کہا کہ KG سے لے کر 12ویں جماعت تک یہ میرا لڑکا کبھی سیکنڈ پوزیشن میں نہیں آیا تھا, یہ ہمیشہ فرسٹ رہا. لیکن جیسے میں نے ہاسٹل میں بھیجا راجستھان کوٹے میں اور ہندوستان کا سب سے بڑے ادارے میں نے کیا کہا تھا؟ ایک پہلا ارادہ اور دوسرا ادارہ. اب ادارہ اس نے زبردست چنا, بہترین ادارہ. ایک ایسے ٹیچرز جن کی سیلری میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں تو 1 کروڑ سیلری ہے, کسی کی 1.25 کروڑ سیلری ہے. عموماً کالجز میں جو حساب ریاضی جس کو بولتے ہیں میتھمیٹکس جو پڑھاتے ہیں 10,000 15,000 25,000 40,000 پر سندھ ہے ایوریج طور پر. لیکن وہ لوگ 1.25 کروڑ سالانہ لیتے ہیں. بہترین ادارہ, بہترین ٹیچرز. لیکن صرف 2 مہینے میں اس نے جو دوستی کی ہے ایک بچے سے, وہ پہلے سے ڈرگ ایڈکٹ تھا لڑکا. تو یہ لڑکا 40 سگریٹ پی رہا ہے. صرف 40 سگریٹ نہیں, اس میں ڈرگز وغیرہ ڈال کر. اب تو ایسے بھی ڈرگز آئے ہیں. ایک سانپ ہوتا ہے اسنیک بائٹ, وہ سانپ کاٹتا ہے تو 72 گھنٹے غنودگی میں بے ہوشی حالت میں رہتے ہیں نوجوان بچے. یہ شکایت کہاں سے آئی؟ ایک پولیس بہت بڑا آفیسر ہے, بہت بڑے آفیسر کا بیٹا میرے پاس ایڈمیشن لیتا ہے اور پولیس آفیسر کہتا ہے میں بے بس ہوں, میں روک نہیں پا رہا ہوں اس جرم کو. نوجوان ایسے ملوث ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا ہے اس میں, اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ کہیں بھی آ سکتا ہے, کہیں بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے. اس میں کس کی چال ہے؟ نوجوانوں کے ذہن میں اللہ نے جو جوش دیا ہے نا, برین میں جو طاقت نوجوانوں میں اللہ نے بخشا ہے, دنیا فتح کر سکتے ہیں اس سے. لیکن انسانوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے, لیبر بنایا جا رہا ہے. کیسے؟ گناہوں میں ملوث کر کے, ڈرگ ایڈکٹ بنا کر. اسی لیے میں نے فوکس کیا تھا کہ صحبت کا ہونا بے حد ضروری ہے. اچھی صحبت میں آپ رہو گے تو پھر انشاءاللہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائے ہیں, ایک ارادہ مصمم اور ایک ادارہ بہترین, پھر والدین کی دعائیں ساتھ میں ہو, پھر اچھی صحبت ہو. صحبت میں کیا تلاشنا ہے کہ یہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, اس کو جنت کی فکر ہے یا نہیں ہے, یہ والدین کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے, یہ اپنے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں ہے. یہ سارے کوالٹیز ہاں میں اگر جواب مل رہا ہے آپ کو تو آپ نے امیڈیٹ اس سے دوستی کرنا ہے, اس کے ساتھ وقت بتانا ہے, تو آپ اس کے لئے میں آپ کی کامیابی کی منزل کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو یہاں کے جو بھی ذمہ داران نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے ان سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعے سے ٹیچر کو بھی علماء کے صف میں لا کر بٹھایا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں یہاں جو علماء تشریف فرمائے ہیں, کیسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ, ان کے قدموں کی جو دھول ہے اس دھول کو اگر آپ 10 لاکھ کروڑ کے حصوں میں بانٹیں, اس کے بعد وہ چھوٹا سا ایک حصہ لیں, پھر اس کو اللہ کی قدرت سے پھر اس کو وہ چھوٹے سے حصے کو 10 لاکھ کروڑ میں پھر بانٹ دیا جائے, پھر اس میں سے ایک حصہ نکالیں, اس کا برابر بھی مربع جمع نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے, جتنا سمجھا ہے, جتنا سکھایا ہے, جتنا آپ نے محبت قرآن سے کی ہے, اس کے آگے میں کچھ نہیں ہوں. لیکن میں نے والد کی بڑی خوب خدمت کی ہے, اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سے علماء کی دعائیں ہیں, اس میں مولانا بدر الدین اکبر صاحب,
مولانا غلام محمد وسطانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا محمود گنگی صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ مجھے فون کر کے دعائیں دیے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ آپ سب جمع ہوئے، بہت بہت شکریہ، بہت جلد پورے آسام میں میرے لیکچرز ہوں گے۔ جزاک اللہ۔